ایمان کا سودا کر رہے ہیں. آج ہماری بہنیں ایمان کا سودا کر رہی ہے. بولے نہیں صاحب عشق اندھا ہوتا ہے، بولے جس سے چاہے ہو جاتا. چھوڑو یہ پاگل پن کی باتیں. کسی زمانے میں شاید کسی نے کہہ کر کسی کو مطمئن کیا ہوگا. جو یہ کہتے ہیں کہ عشق اندھا ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ عشق پاگل ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان پاگلوں سے، تو پھر عشق جوان سے ہی کیوں ہوتا ہے، بوڑھے سے کیوں نہیں ہوتا؟ دل بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. صحابہ کرام نے جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی، لیکن دنیا کے لیے ایمان کا سودا کبھی نہیں کیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں ہے. ان کے شوہر کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ کے ایک مشہور صحابی جو بعد میں صحابی بنے، پہلے تو صحابی نہیں تھے، وہ مدینہ منورہ کے شرفاء میں سے تھے، مالداروں میں سے تھے، دولت مند لوگوں میں سے تھے، باعزت لوگوں میں سے تھے، نامور لوگوں میں سے تھے. اور انہیں اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ مدینے کے کسی بھی گھر میں اگر میں رشتہ بھیجوں تو کوئی مائکا لال ایسا نہیں ہے جو میرا رشتہ رد کر دے. جب ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا رشتہ وہاں بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے جواب نو میں دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہیں تعجب ہوا کہ طلحہ کا رشتہ کوئی رد کرے. تعجب ہے کہ طلحہ کا رشتہ بھی رد ہوگا، لیکن ہو گیا. انہوں نے جاننا چاہا کہ وجوہات کیا ہے، آخر کیا بنیادیں ہیں. یہ ام سلیم کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا، اے باعزت خاتون، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا میرے حسن پر تجھے اطمینان نہیں ہے؟ کیا تو میری شہرت سے مطمئن نہیں ہے؟ کیا میری ناموری تجھے گوارا نہیں ہے؟ کیا میرا باعزت ہونے کا تجھے علم نہیں ہے؟ میرے اندر ایسی کیا کمی ہے جس کی بنیاد پر تو نے میرا رشتہ رد کر دیا، جبکہ مجھے ناز ہے اپنے آپ پر کہ مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر ابو طلحہ کا رشتہ رد کر دیا جاتا ہو. کیا بنیاد ہے؟ کون سی بنیاد پر تو نے میرا رشتہ ریجیکٹ کیا ہے؟ اگر کوئی بہن میری باتیں سن رہی ہو تو ام سلیم کا وہ جواب سن لے. ام سلیم نے جواب دیا، ابو طلحہ تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ناموری بھی ہے، زر بھی ہے، زمین بھی ہے، دولت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، لیکن جو چیز مجھے چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. مجھے جو چاہیے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ابو طلحہ نے سوال کیا کہ ام سلیم میرے پاس کیا نہیں ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے اور میں کفر سے سودا نہیں کر سکتی. میں بغیر ایمان کے ہزار خوبیوں کے بعد بھی تم مجھے قابل قبول نہیں. تم ہزاروں خوبیوں کے مالک ہوں گے لیکن بغیر ایمان کے ایک تنکے کی بھی تمہاری میرے پاس حیثیت نہیں ہے. اور تمہارے پاس نہ زر ہو، نہ زمین ہو، نہ دولت ہو، نہ سرمایہ ہو، نہ مال ہو، نہ حسن و جمال ہو، نہ آرائش ہو، نہ زیبائش ہو، کچھ نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو ام سلیم کو وہ رشتہ گوارا ہے. کبھی ایمان والی عورتوں کا معیار اور ان کی پسند اور ان کی چوائس اتنی اعلیٰ تھی
لیکن جب ایمان لٹ گیا، آخرت کی فکر سے زندگی خالی ہو گئی، نبی کا طریقہ چھوٹ گیا اور قرآن زندگی سے نکل گیا اور سنت کی برکتوں سے زندگیاں محروم ہو گئی، تو چوائس اتنی گندی ہو گئی، اتنی گندی ہو گئی، اتنی گھٹیا ہو گئی کہ ایک ایمان والی بیٹی ایک کافر کے ساتھ پھر رہی ہے، ایک ایمان والی بہن ایک مشرک کے ساتھ جا رہی ہے۔ اتنی گندی چوائس، اتنا خراب ٹیسٹ۔ میرے نوجوان بہنوں، تمہارے گود اسلام کے متوالوں کو پالنے کے لیے ہے، اللہ کے نام لیوا تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، نبی کے عاشق تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، جنت میں جانے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے، اسلام کی خدمت کرنے والے تمہارے گودوں میں پلنا چاہیے۔ کیا تم اپنے گودوں کو اللہ کے باغی مشرکوں اور کافروں کو پالنے کے لیے طے کر لیا؟ خدا را غور کرو، خدا را غور کرو۔